بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت زکریا بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ قرآن میں آپ کا اسم مبارک 3 صورتوں میں 7 مرتبہ آیا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت داؤد علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ وہ بیت المقدس کے خدام اور راہبوں کے امیر تھے اور لوگوں کو شریعت موسیٰ علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دیتے تھے۔ بنی اسرائیل میں 2 بہنیں تھیں جو کہ ایک بڑے شخص کی بیٹیاں تھیں۔ ایک کا نام حنا اور دوسری کا نام اشیا تھا۔ جبکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اشیا کا رشتہ مانگا، عمران جو کہ بنی اسرائیل کے ایک عظیم شخص اور راہب تھے، جبکہ بعض روایات کے مطابق وہ پیغمبر تھے، انہوں نے حنا کا رشتہ مانگا۔ آخر کار اشیا حضرت زکریا علیہ السلام اور حنا جناب عمران کی زوجہ بن گئیں۔ اس طرح بنی اسرائیل کی دونوں عظیم شخصیتیں ایک دوسرے کی ہم زلف بن گئیں۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان منسوبی راستے کے علاوہ رشتہ داری بھی ہو گئی۔ جناب عمران اور حنا کے ازدواجی زندگی کو کئی سال گزر گئے لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی، جبکہ دوسری عورتوں کی مانند حنا کے دل میں صاحب اولاد ہونے کی بہت خواہش تھی۔ جب وہ کسی بچے کو دیکھتی تو ان کے اندر بچہ لینے کی تڑپ میں اور اضافہ ہو جاتا۔ ایک دن وہ درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو غذا دے رہا تھا۔ پرندے کی یہ مادرانہ محبت دیکھ کر ان کے دل میں صاحب فرزند ہونے کے عشق کی آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے خدا کی بارگاہ میں خلوص دل سے صاحب فرزند ہونے کی دعا کی۔ ان کی دعا کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ان کی دعا مستجاب ہوئی اور انہیں حمل ہو گیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ خدا کی طرف سے عمران پر وحی نازل ہوئی کہ خداوند آپ کو ایک ایسا بابرکت بیٹا عطا کرے گا جو لا علاج لوگوں کو شفا دے گا اور حکم خدا سے مردوں کو زندہ کرے گا۔ جناب عمران نے یہ خبر اپنی زوجہ حنا کو دی۔ جب حنا حاملہ ہوئی تو انہوں نے تصور کیا کہ ان کے شکم میں وہی بچہ ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ جس کی خدا نے عمران کو بشارت دی ہے وہ عمران کا نواسہ ہے، یعنی عیسیٰ بن مریم، اور حنا ان کی والدہ مریم کی والدہ بننے والی ہیں۔ اسی وجہ سے حنا نے یہ نظر مانی تھی کہ جب ان کا بیٹا بڑا ہوگا تو وہ انہیں بیت المقدس کا خادم بنائے گی، لیکن جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو وہ بیٹی تھی، لہٰذا وہ پریشان ہوئیں کہ اب کیا کریں گی، کیونکہ بیت المقدس کا خادم صرف لڑکے کو منتخب کرتے تھے۔ اس اعتبار سے کہا، لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا۔ مزید کہا، خدایا میں اس بچی کا نام مریم رکھ رہی ہوں، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ مریم کے معنی عبادت کرنے والی اور خدمت گزار عورت کے ہیں، چونکہ حنا یہ چاہتی تھی کہ اسے مسجد کی خدمت گزار اور بیت المقدس میں عبادت کرنے والی بنائے۔ جناب مریم علیہ السلام جب بڑی ہو گئیں تو باوجود اس کے وہ لڑکی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیت المقدس کی خدمت گاری کے لیے قبول کر لیا۔ کتب تاریخ کے مطابق جناب مریم علیہ السلام کے فکر غم میں ان کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، لہٰذا اس اعتبار سے جناب مریم علیہ السلام جب بیت المقدس کی خادمہ بنی تو انہیں ایک سرپرست کی ضرورت تھی۔ مریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ انہیں بچپن میں ہی یہودی علماء اور دانشوروں کے پاس بیت المقدس لے کر آئیں اور کہا، یہ بچی بیت المقدس کے نام ہدیہ ہے، لہٰذا آپ حضرات میں سے کوئی ایک شخص اس کی سرپرستی قبول کر لے۔ چونکہ جناب مریم علیہ السلام کے چہرے سے اس قدر آثار عظمت نمایاں تھے، علماء بنی اسرائیل کے درمیان بحث و گفتگو شروع ہو گئی۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ اس بچی کی سرپرستی کا اعزاز اسے نصیب ہو۔ آخر کار ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس فیصلے کو قرآن اندازی کے ذریعے حل کیا جائے۔ وہ سب ایک نہر کے کنارے آئے، حضرت زکریا علیہ السلام بھی اس میں شامل تھے۔ قرآن اندازی کے لیے لکڑی کے ٹکڑے حاضر کیے گئے، ان پر تمام ان افراد کے نام تحریر کیے گئے جو جناب مریم علیہ السلام کی سرپرستی کا اعزاز حاصل کرنا چاہتے تھے۔ پھر ان ٹکڑوں کو پانی میں پھینکا گیا
سب کے نام پانی میں ڈوب گئے، صرف لکڑی کا ایک ٹکڑا پانی پر تیرتا رہا، جس پر حضرت زکریا علیہ السلام کا نام اس ٹکڑے پر تحریر تھا۔ بس اس طریقے سے جناب مریم علیہ السلام کی سرپرستی کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کا نام منتخب ہو گیا۔ جناب مریم کی سرپرستی کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام مناسب تر تھے، کیونکہ وہ مقام نبوت پر فائز ہونے کے علاوہ جناب مریم کے خالو بھی تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کی خدمت گاری کے لیے مشغول ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کی خدمت گاری کے لیے قبول کر لیا۔ بعض روایات کے مطابق خدا کے قبول کرنے کی نشانی یہ تھی کہ جناب مریم علیہ السلام بیت المقدس کی خدمت گاری کے دوران بالغ ہونے کے بعد کہ ماہانہ عادت یعنی خون حیض میں مبتلا نہ ہوئیں، کہ جس کی وجہ سے اس روحانی مرکز سے دور ہونے پر مجبور ہوتی۔ جناب مریم علیہ السلام اس قدر عبادت خدا میں مشغول رہتی کہ دن میں روزہ رکھتی اور راتوں کو عبادت میں مشغول رہتی۔ وہ پرہیزگاری اور معرفت پروردگار میں اس قدر مشغول ہو گئیں کہ اس زمانے کے پارسا اور یہودی علماء سے کئی آگے تھیں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام انہیں دیکھنے کے لیے ان کے محراب عبادت کے پاس آتے تو وہاں پر مخصوص غذائیں مشاہدہ کرتے اور حیران ہو جاتے۔ ایک دن انہوں نے جناب مریم علیہ السلام سے کہا، اے مریم، یہ غذا کہاں سے آتی ہے؟ جواب میں حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، یہ سب خدا کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز اور عبادت میں مشغول رہتے تھے، لیکن جناب مریم علیہ السلام کی دعاؤں کے مستجاب ہونے اور ان کے محراب عبادت میں بہشتی غذاؤں کے دیکھنے سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ وہ کئی سالوں سے خدا کی بارگاہ میں بیٹے کا تقاضا کرتے آ رہے تھے جو ان کے بعد ان کا وارث بنے، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ شاید حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ امید نہ تھی کہ وہ صاحب اولاد ہوں گے، کیونکہ وہ خود بھی بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی زوجہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی، جبکہ جناب ابن عباس سے منقول ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال اور ان کی زوجہ کی عمر 98 سال تھی۔ جب انہوں نے محراب عبادت میں مریم کے پاس گرمی میں سردی کے اور سردی میں گرمی کے بہشتی پھل دیکھے تو اس وجہ سے ان کی روح کو امید نے سرشار کیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ بڑھاپے میں بھی اولاد ہو سکتی ہے، جیسا کہ جناب مریم علیہ السلام کو مختلف قسم کے موسمی پھل میسر ہوئے ہیں۔ اس وقت انہوں نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی، اے پروردگار، مجھے اپنی طرف سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، تو ہر ایک کی دعا سننے والا ہے۔ دل سے نکلی ہوئی دعا کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام محراب عبادت میں مشغول تھے تو فرشتوں نے آواز دی کہ خدا آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے، جو کلمہ خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا پاکیزہ سردار اور صالحین نبیوں میں سے ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو یہ سوچ رہے تھے کہ بڑھاپے میں کیسے اولاد ہوگی، انہوں نے کہا، پروردگار، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں صاحب اولاد ہوں گا جب کہ میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی میں بچہ پیدا کرنے کی قابلیت نہیں ہے۔ خداوند کریم نے فرمایا، تمہارے خدا کا فرمان اسی طرح ہے، یہ بات میرے لیے بہت آسان ہے۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرندوں کے واقعے سے ملتی جلتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قیامت پر ایمان تو تھا، مگر وہ اس طرح اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے۔ خیر، کسی طرح جناب زکریا علیہ السلام جو چاہتے تھے کہ یہ دل یقین کی عبادت سے سرشار ہو، خدا کی بارگاہ میں کہا، اے پروردگار، اس ولادت کی کوئی نشانی دکھا۔ خدا نے فرمایا کہ تم 3 دن تک اشاروں کے علاوہ بات نہ کر سکو گے اور خدا کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام محراب عبادت سے قوم کی طرف نکلے اور انہیں اشارہ کیا کہ صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ نشانی آشکار ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی آواز بغیر کسی علت کے بند ہو گئی، لیکن جب وہ ذکر خدا کرتے ان کی زبان کھل جاتی۔ اس علامت سے انہیں یقین ہو گیا کہ وہ خدا جو اپنے ذکر کے وقت بند زبان کو کھول دیتا ہے، وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ بانجھ ہونے کے باوجود
بند رحم کو کھول دے اور اسے بیٹا عطا کرے۔ ان 3 دنوں میں لوگوں کے اشارے اور سر کی حرکت سے بات کی۔ اس وقت کا اثر زیادہ تر حصہ بشارت فرزند کی وجہ سے خدا کا ذکر اور شکر کرنے میں گزارتے تھے۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا جناب حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ کو حاملہ ہونے کا احساس ہوا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام دنیا پر تشریف فرما ہوئے اور سال بعد حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی زوجہ کی اولاد کی آرزو پوری ہو گئی۔ شاید یہ واقعہ اس بات کا مقدمہ تھا کہ لوگوں کے ذہنوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی بغیر باپ کی ولادت کے لیے آمادہ کیا جائے اور وہ لوگ جان لیں جو خدا بوڑھے میاں بیوی سے بچہ پیدا کر سکتا ہے وہ بغیر باپ کے بچے کو خاتون سے پیدا کر سکتا ہے۔ بہرحال خدا کی ذات بہتر توکل رکھنا، اس کی قدرت پر یقین رکھنا اور اس کی ذات اقدس سے لطف و کرم کی امید سے سرشار ہونا ضروری ہے۔ جس وقت مریم علیہ السلام قدرت الہی سے بغیر شوہر کے حاملہ ہوئی تو شیطان بنی اسرائیل کے درمیان گیا اور یہ وسوسہ ڈالا کہ اگر مریم حاملہ ہے تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا کام ہے۔ نعوذ باللہ، اس کی یہ تہمت اس بات کا موجب بنی کہ لوگوں کے ایک گروہ نے ارادہ کیا کہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ اسی مقصد کے لیے ان لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ وہ ان کے ہاتھوں سے نکل گئے اور بیابان میں ایک درخت کے قریب پہنچے تو وہ درخت قدرت الہی سے بولا، اے پیغمبر خدا، میرے قریب آؤ۔ حضرت زکریا علیہ السلام درخت کے قریب گئے، درخت میں شگاف ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر داخل ہو گئے تو شگاف مل گیا۔ اس طرح اس درخت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو پناہ دی۔ ابلیس لعین بھی حضرت زکریا علیہ السلام کے ہمراہ وہاں پہنچا اور جب وہ درخت کے اندر پناہ لینے کے لیے داخل ہوئے تو ان کی ابا کا ایک حصہ درخت کے شگاف کے باہر پکڑے رکھا۔ پھر ابلیس نے دیکھا کہ کچھ لوگ کسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ پھر لعین نے ان سے پوچھا کہ تم کس کو تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا زکریا علیہ السلام کی تلاش میں۔ وہ درخت کے قریب پہنچے۔ ابلیس لعین نے جادو کیا جس سے درخت کے تنے میں شگاف پڑ گیا اور وہ اس درخت کے اندر چلا گیا۔ اس بات پر گواہی اس کی ابا کا یہ حصہ ہے جو درخت میں چھپتے ہوئے باہر رہ گیا ہے۔ ان لوگوں نے کلہاڑا اور آرا لیا، اس درخت کو اکھاڑا اور آرے سے اس درخت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام مظلومانہ انداز میں شہادت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اللہ ان جاہل اور سنگ دلوں پر فائز ہوا اور ان پر اپنی بدترین مخلوق مسلط فرمائی جس نے ان لوگوں سے حضرت زکریا علیہ السلام کا انتقام لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے پیکر مطہر پر فرشتوں کو نازل کیا۔ انہوں نے آپ کا غسل اور کفن دیا اور مسلسل 3 دن تک آپ علیہ السلام کے جنازے پر آ کر نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آپ سے بھرپور تعاون چاہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔